ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ پہلی اینٹ ہے اس فکر کی۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ پہلے بات تو یہ نوٹ کریں کہ پورے قرآن مجید میں اسلام کے لیے لفظ مذہب آیا ہی نہیں، اور میرے علم کی حد تک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احادیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہیں معجم طبرانی کبیر کے اندر کہیں کوئی حدیث موجود ہو جس میں لفظ مذہب آ گیا ہو، لیکن جو معروف ہے ذخیرہ احادیث اس میں بھی کہیں اسلام کے لیے لفظ مذہب نہیں آیا، بلکہ ہماری تاریخ میں مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے مسالک کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، جیسے فقہ حنفی، فقہ مالکی، اور اس طریقے سے مذہب کا لفظ استعمال ہوا، اسلام کے لیے مذہب نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی کو منفی انداز میں بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام تو دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے۔ البتہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب کا تعلق ہے ایک محدود گوشے سے، اور چونکہ دنیا کے عام مذاہب جو ہیں وہ اسی تعریف پر پورے اترتے بھی ہیں، اور آج کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی تعداد جو ہے افراد نوع انسانی کی وہ عیسائیت کے ماننے والے ہیں، وہ علم بردار ہیں، اور سب سے بڑا مذہب وہ ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ شے آپ کو ملے گی کہ مذہب ایک خالص انفرادی معاملہ ہے۔ مذہب کا میکسیمم جو دائرہ کار ہے وہ تین چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، کوئی ڈوگما، سیٹ آف بلیفز، کوئی عقائد، کوئی کریڈ، کوئی بلیفز، جو بھی آپ کہیں، پہلا حصہ یہ، ایک خدا، دو خدا، 10 خدا، 1000 خدا، کوئی خدا نہیں، جو بھی ہے، یہ ہے آپ کے بلیفز ہیں، آپ کے عقائد ہیں۔ نمبر دو، کچھ مراسم عبودیت، اس خدا یا ان خداؤں سے کیسے رابطہ قائم کیا جائے، ان کے ساتھ ان کی ڈنڈوت کیسے کی جائے، ان کے سامنے ان کے اپنی جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کیسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گویا کہ موڈز آف ورشپ کے نام سے۔ نمبر تین، کچھ سوشل رائٹس اینڈ ریچولز، بچہ پیدا ہو تو کیسے خوشی منائی جائے، ایک مرد اور ایک عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا ہے تو شادی کو، میرج کو کیسے سالمنائز کیا جائے۔ نمبر تین، کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے، اسے تدفین کی جائے، اس کی دفن کر دیا جائے، یا اسے جو ہے وہ جلا دیا جائے، یا اسے کہیں جیسے پارسیوں کے ہاں ہے کہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ پرندے اس کا گوشت نوچ کر کھا لیں۔ ان تین چیزوں میں دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے آج بھی کہ ہر فرد بالکل آزاد ہے، جو چاہے بلیو کرے، جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے، جس طرح چاہے اپنے ان سوشل کسٹم کو جو رنگ چاہے دے لے۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں لادینیت کا دور دورہ ہے، لا مذہبیت کا دور دورہ نہیں ہے۔ یہ لادینیت جو ہے یہ مذہب کے لیول پر تمام مذاہب کو تسلیم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام بھی ایک مذہب کی حیثیت سے ہے تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ کلنٹن صاحب بھی کہتے ہیں اور میڈلن آلبرائٹ بھی کہتی ہیں، اور بھی کوئی ہمارا اسلام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اسلام سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی فنڈامنٹلزم سے ہے۔ یہ جو ہے در حقیقت کیا ہے، اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ مسجدیں بناؤ، امریکہ میں کھلی آزادی ہے آپ کو، پرپس بلٹ ماسکس ہیں اب تو، پہلے تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی گرجا خریدا اسے چینج کیا ہے، کہیں کسی بیسمنٹ کے اندر نماز شروع، اب تو باقاعدہ عالی شان مساجد بن رہی، کوئی پابندی نہیں۔ نمازیں تم 5 پڑھنا چاہتے ہو 10 پڑھو، ہمیں کیا ہے۔ روزے تم 30 رکھنا چاہتے ہو 60 رکھو، 70 رکھو، 80 رکھو، ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ تو مذہب کے اعتبار سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، واقعتاً کوئی لڑائی نہیں، وہ انہیں ایکنالج کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہ رمضان میں افطار پارٹی بھی دینی شروع کر دی تاکہ سالمنائز کر دیں، ایک خاص ٹکٹ بھی ایشو کر دیا جس میں کہ وہ مسلمانوں کے شاعر کا جو ہے احترام ہو رہا ہے، اور اس سے وہاں مسلمان بہت خوش ہے کہ دیکھو ہمارے مذہب کو بھی یہاں ایک ریکگنیشن مل گئی ہے۔ لیکن اس کو جان لیجئے کہ مذہب کی سطح پر جو بدترین سیکولر نظام ہوتا ہے وہ بھی مذہب کو تسلیم کرتا ہے، مذہب سے اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ سیٹ آف بلیفز، بورڈز آف ورشپ، اور کچھ سوشل کسٹم۔ آپ عید منانا چاہتے ہیں منائیے، آپ کوئی اور تہوار منانا چاہتے ہیں منائیے، یہ دوسری بات ہے ہم چھٹی دیں گے یا نہیں دیں گے،
اب تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اتنی بڑی تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ غالباً عیدین کے اوپر انہیں چاہے وہ آپشنل چھٹی ہوگی کہ صرف مسلمان چھٹی کر سکیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ وہاں یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا دن فکس نہیں ہوتا. وہ تو رویت ہلال پر ہے، پتہ نہیں چلتا، ورنہ تو ڈیٹس دے دیں گے، فلاں ڈیٹ کو چھٹی جو ہے عید الفطر کے لیے اور فلاں ڈیٹ کو چھٹی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے لیے ہو جائے گی، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہو جانے والی بات ہے. تو یہ ہے مذہب کا دائرہ. دوسرے دائرے کو آج کہا جاتا ہے سیکولر دائرہ زندگی کا. اس کے بھی 3 ایسپیکٹس ہیں. سوشل سسٹم، سماجی نظام کیا ہوگا، عورت اور مرد کے درمیان معاملات کیسے ہوں گے، شادی بیاہ کیسے طے ہوگی، اس کے فیملی لاز کیا ہوں گے، اور پھر یہ کہ سوشل ویلیوز کیا ہوں گی جنہیں پروموٹ کیا جائے گا. یعنی ایک ریاست کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، جو طاقت ہوتی ہے، جو اس کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، ان کو کن ویلیوز کو پروموٹ کرنے میں صرف کیا جائے گا. اور کیا تصور ہے سوشل ایونز کا، معاشرتی برائیوں کا، کہ جن کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا، جن کو ختم کیا جائے گا، جن کے خلاف جد و جہد کی جائے گی. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے معاشرتی نظام، سماجی نظام. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات معاشی نظام. انفرادی ملکیت تسلیم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو وہ نظام کیسے بنے گا؟ جیسے کہ کمیونزم نے بنایا. ہے تو آیا اس پر کوئی قدغنے ہے یا نہیں ہے؟ آیا کیپٹل کو کھلی چھوٹ ہے جس طرح چاہے وہ میدان میں آئے اور ننگا ناچ ناچے، یا یہ کہ اس کو کسی درجے میں چین کیا جائے گا، کسی درجے میں اس کے اوپر پابندیاں ہوگی کہ عدم توازن زیادہ پیدا نہ ہو جائے. یہ چیزیں وہ ہے کہ جو پھر معاشی نظام کی شکل اختیار. سارے کو ٹرین لنگھی وینی ہے. ٹرین کتنے وتے ہوئی کہہ ماتا ہے میرے دماغ نہیں پیا نہ کوئی ڈٹھو لگتا ہے مینوں. بڑی لمبی ٹرین ہے او پر 2 گھنٹیاں ودیاں نہ کو پچھو ہے. کتنے وتے ہوئی کہہ ماتا ہے میرے دماغ نہیں پیا نہ چل رہے.
دے رہا ہوں. نہ پڑا پیا وادو اور دن تے کھلو کے کھانے وا یار اٹھی تو لینے پہ چابی میں نہیں نہ گھاٹی کے تو میں نہیں کرتا ہوں. رسول